بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنام مولانا ومولى الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، عشر محرم 1444 ہجری جس کا آغاز ہوا تھا اور آج وہ نئے مرحلے میں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ 11 12 13 بھی یہ سلسلہ قائم ہے. حضرات، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے. حسین ابن علی چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہے. ایک چیز جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں اور جو آپ کے عظیم قیام عاشورہ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان تکبر سے دور رہے، غرور و گھمنڈ اور تکبر سے دور رہے. امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بھائی محمد حنفیہ سے رخصت ہوئے تو اس وقت فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میں اشرا یعنی میں شہرت طلبی کے لیے نہیں نکل رہا، ولا بطرا اور تکبر کے لیے نہیں نکل رہا، ولا ظالم و ظلم و ستم کے لیے نہیں نکل رہا، ولا مفسدا اور نہ ہی فتنہ و فساد کے لیے نکل رہا. یعنی ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ نجات پا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تکبر سے دور رہے. اگر چاہتا ہے کہ خیمہ حسینی میں داخل ہو جائے، اگر چاہتا ہے کشتی حسین اسے نجات دے دے، تو اس کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ انسان تکبر سے دور ہو جائے. اب یہ تکبر ہے کیا؟ پہلا تکبر کا نمونہ ہے ابلیس. تکبر کا پہلا نمونہ ابلیس. ابلیس کیا ہے؟ ابلیس سے جب اللہ نے جناب آدم کے پتلے کو تیار کیا اور فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں گا تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، تو ابلیس نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا کہ سارے ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے ابا کیا یعنی اسے نہیں انجام دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی تکبر کی جو منزل ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. تکبر انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے.
وہ کافر ہو گیا. وہ کیوں کافر ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں تکبر کر رہا ہوں. تکبر کس بات کا تھا؟ کہا کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں آگ کبھی مٹی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگی. اس نے اپنے نار ہونے پر، آگ یعنی نار ہونے پر تکبر کیا تو اللہ نے اسے ناری بنا بھی دیا، نارے جہنم کے حوالے کر بھی دیا. یعنی کیا نہیں ہے لیکن اس کا کنفرم کر دیا کہ تو جہنم میں جائے گا. یہ ایک تکبر ہے. دوسرا تکبر تاریخ میں کس کا ہے؟ دوسرا تکبر ہے فرعون کا. قرآن کریم نے کہا جناب موسیٰ سے اذهب الى فرعون، اللہ کا حکم ہے کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے. اذهب الى فرعون انه طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ مغرور ہو گیا ہے. فرعون کیا تھا؟ وہ تکبر سے کام لیتا تھا، کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. یعنی آپ نے ملاحظہ فرمایا جو بھی تکبر سے کام لے، جو بھی تکبر سے کام لے، یا تو وہ انسان ابلیس کی طرف چلا جاتا ہے یا وہ فرعون کی طرف چلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے یہ تکبر ہوتا کن کن چیزوں کے اوپر ہے؟ کبھی حسب و نسب پہ ہوتا ہے تکبر، کبھی شہرت و مقبولیت پہ ہوتا ہے، کبھی پیسے اور دولت کے اوپر ہوتا ہے، کبھی عہدہ و منصب کے اوپر ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام اگر آپ حسب و نسب کے حوالے سے دیکھیے تو وہ سید العرب ہیں، قریش کے سب سے عظیم گھرانے سے، سب سے عظیم گھرانے سے. شہرت و مقبولیت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو شہرت و مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا رسول اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہوتی ہے اور رسول اللہ کے کاندھوں پہ حسین نظر آتے ہیں. رسول اللہ کے کاندھے پر حسین نظر آتے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیے عہدہ و منصب، رسول اللہ نے فرمایا حسین الحسن والحسین امامان، حسن و حسین امام ہیں، چاہے وہ قیام کرے، چاہے وہ صلح کرے، چاہے وہ جنگ کرے، چاہے وہ صلح کرے، وہ امام ہیں. یعنی رسول اللہ نے ان کو امام بھی بتا دیا. سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود بھی حسین اپنے معبود کی بندگی پہ افتخار کرتے تھے. حسین ابن علی کے بعد سب کچھ تھا، سب کچھ تھا. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی فضیلت، وہ فضیلت ہی نہیں جو حسین سے دور ہو. وہ فضیلت ہی نہیں جو حسین ابن علی سے دور ہو. لہذا امام حسین علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیشہ اللہ کی بندگی پر، اللہ کی اطاعت کو اپنے لیے سب کچھ سمجھا. اللہ کی اطاعت کو اپنے لیے سب کچھ سمجھا. اب واقعہ ملتا ہے جس کی ہم لوگ رعایت نہیں کرتے ہیں. بعض مقامات پر آج کل امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، تبرکات بھی تقسیم ہو رہے ہیں، ہر جگہ تبرک بڑھ رہا ہے. اور ابھی عشرے کے بعد پھر وہ سلسلہ قائم ہوگا جو وتھ فیملی تبرک کا. اب آپ ملاحظہ فرمائیے امام حسین، روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ حمام کی طرف گئے. پہلے عربوں میں باہر حمام ہوتا تھا، حمام کی طرف گئے، کہیں سفر پہ تھے. حمام کے قریب آپ کی نظر پڑی کہ ایک جگہ روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے. روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے. آپ نے اسے اٹھایا، غلام کو دیا اور کہا میں جب واپس آؤں گا تو ہمیں دے دینا. احترام دیکھیے کیا ہے. اللہم بارک لنا الخبز، رسول اللہ کی حدیث پروردگار روٹی میں ہمارے لیے احترام کر دے. یہ روٹی میں صرف روٹی نہیں آئے گی، شیرمال اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب آ جائے گی روٹی میں. کہ اللہم بارک لنا الخبز، روٹی میں میرے لیے برکت. یہ پیغمبر کی دعا ہے، پیغمبر کی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں
اس میں برکت عطا فرما، برکت روٹی میں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے دیا اور اندر چلے گئے۔ واپس آئے، وہاں سے حمام سے غلام سے کہا کہ وہ ٹکڑا کہاں ہے روٹی کا؟ اس نے کہا مولا میں نے کھا لیا۔ اس نے کہا مولا میں نے کھا لیا۔ امام نے کہا جا تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، امام نے اس سے پوچھا کہ روٹی کا ٹکڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے کھا لیا۔ امام نے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ کسی نے کہا فرزند رسول آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا کھانے پہ اسے آزاد کر دیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم اس نے جو کام کیا ہے، رزق خدا کا احترام کیا ہے، تو اللہ نے جہنم کی آگ سے اسے آزادی دے دی، تو میں اسے اپنا غلام کیسے رکھتا؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد۔ ایک نعرے حیدری، حیدری، نعرے صلوات۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کے اس عمل سے اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا تو میں اسے غلام کیسے رکھتا؟ یہ امام حسین علیہ السلام، آپ ملاحظہ فرمائیے گا، ملاحظہ فرمائیے یہ سیرت حسین نمونہ ہے ہمارے لیے، نمونہ عمل ہے کہ ہم احترام کریں، رزق خدا کا احترام کریں، ورنہ اس قوم کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ قوم جو بہت پہلے تھی اللہ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا تھا۔ کیا عذاب نازل کیا تھا؟ اس کی اتنی زیادہ برکتیں ہوتی تھی کہ آخر ان لوگوں نے انہی روٹیوں کو یعنی غلاظت صاف کرنے میں کام لینا شروع کر دیا۔ روٹیاں بنتی تھیں، رزق خدا بنتا تھا کہ اس سے وہ گندگیاں صاف کرے، اور ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اللہ نے رسی کو کھینچا، قحط ہوا، مجبور ہو گئے کہ انہی غلاظت زدہ روٹیوں کو کھائیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جو احترام ہے، احترام رزق خدا ہے، رزق خدا کا احترام ہے، رزق خدا کا احترام ہے، یعنی انسان احترام کرے رزق خدا کا، انسان احترام کرے رزق خدا کا۔ کیا ہے رزق خدا؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اسراف کی اجازت نہیں ملتی ہے اسلام میں، اسلام نے اسراف کی اجازت نہیں دی ہے۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا ایک غلام ہے، اس نے ایک پھل اٹھایا، تھوڑا سا کھایا اور پھینک دیا۔ امام نے کہا تم نے کیوں پھینک دیا؟ کہا مجھے اچھا نہیں لگا لہذا میں نے پھینک دیا۔ کہا پھینکنے کا کیا تھا؟ اگر تمہیں اچھا نہیں لگا تھا تو تم کسی ایسے کو دے دیتے جس کو اس کی ضرورت تھی، کسی ایسے کو دے دیتے جس کو اس کی ضرورت تھی۔ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ انسان اسراف کرے۔ دیکھیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے یہ میری ہیں۔ ایک کیا ہے؟ انسان اپنی جان کو سمجھتا ہے کہ یہ میری جان ہے، انسان اپنے مال کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور انسان اپنی نسل کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ میری نسل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، نہ انسان کی جان اس کی جان ہے، نہ انسان کا مال اس کا مال ہے، نہ انسان کی نسل اس کی نسل ہے۔ اگر جان کا مالک انسان ہوتا تو خودکشی کبھی حرام نہ ہوتی۔ انسان اگر اپنی جان کا مالک ہوتا تو خودکشی کبھی حرام نہ ہوتی۔ مال کا اگر مالک ہوتا تو اسراف اور کنجوسی کبھی حرام نہ ہوتی۔ اور اس کے بعد نسل کا بھی نہیں مالک ہے، ورنہ بدکرداریاں حرام نہ ہوتی۔ یہ اسلام نے
اور پیغمبر خدا نے اور اللہ نے جو احکام اور جو قوانین بنائے ہیں وہ اسی لیے بنائے ہیں تاکہ انسان اس سے محتاط ہو اور اس کے اوپر عمل کرے۔ کشتی نجات پہ سفر کرنا ہے۔ حسین کشتی نجات ہیں، ہدایت یافتہ ہیں تو حسین ابن علی ہیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ آج کا محرم ہے لہذا ایک دو جملے آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ اصحاب حسین نے، اصحاب حسینی نے کشتی نجات پہ سوار ہوئے، لیکن جب کشتی نجات پہ سوار ہوئے، جب انسان کسی کشتی پہ سوار ہوتا ہے تو پھر وہ دوسری طرف سے رابطہ اپنا ختم کر لیتا ہے، ہر طرف سے رابطہ منقطع کر لے، صرف کشتی کے اوپر رہے۔ امام حسین علیہ السلام سے اگر رابطہ ہے، فرق ہے جو اصحاب حسینی کی تعریف کی ہے رسول اللہ نے، یا خود امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، جیسے مجھے اصحاب ملے۔ مقابلہ نہیں ہے کسی اور صحابی سے صحابی حسین کا، جو حسین کے 72 وہ تھے، حسین کے 72 وہ تھے۔ جنگ احد کا معرکہ ہے، آپ سنتے ہیں جنگ احد کا معرکہ ہے۔ جنگ احد میں اصحاب کیوں بھاگے؟ جن کو کہا تھا کہ تم یہاں کھڑے رہنا، لیکن سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ کیوں بھاگ گئے؟ کیونکہ شیطان نے ایک ندا دی، قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے۔ جیسے ہی یہ آواز میدان احد میں بلند ہوئی، بزم نبی کے شمع رسالت کے پروانے فوراً ہی شمع رسالت کو چھوڑ کر میدان کی طرف چلے گئے، بلکہ پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، ہر طرف جانے لگے۔ یہ رسول اللہ کے اصحاب تھے، لیکن تاریخ کہتی ہے، مقتل کی روایت ہے کہ روز عاشورہ شہید کربلا جناب سعید، شہید کربلا جناب سعید جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے آپ زمین پہ آئے، آپ کے پیر میں خنجر لگا ہوا ہے، ایک تیر لگا ہوا ہے، آپ زمین پہ ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا قتل الحسین، حسین قتل کر دیے گئے، جبکہ اس وقت یہ بھی شیطانی آواز تھی قتل الحسین کی، حسین قتل کر دیے گئے۔ یہ سننا تھا۔ ادھر میدان احد میں جب وہ بھاگ رہے تھے، کہا کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا سنتے نہیں ہو آواز آئی ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں، تو اب جب محمد نہیں تو ہم جنگ کر کے کیا دیکھیں گے؟ یہ تھے وہ اصحاب کہ اگر رسول نہیں تو یہ جنگ بھی نہیں کریں گے، یعنی رسول کے مشن کو بھی آگے نہیں بڑھائیں گے۔ لیکن یہ صحابی حسین ہیں، جناب سعید شبیہ، جناب سعید شہید کربلا ہیں۔ جیسے ہی پتا چلا کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں، تو امام حسین قتل کر دیے گئے ہیں، فوراً تیر نکالا پیر سے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے، پھر جہاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خود بھی شہید ہو گئے۔ یہ ہیں اصحاب حسینی۔ اصحاب حسینی وہ ہیں کہ جن کو مشن حسین ہے کہ حسین کیا چاہتے ہیں، میرا آقا کس لیے آیا ہے میدان میں، میرا آقا کیوں مدینہ چھوڑ کے آیا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہیں، اصحاب حسینی۔ اصحاب حسینی سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی کا، نہ بدر کے ہوں، چاہے احد کے ہوں، نہ کسی اور کے، صفین، جمل، نہروان، کہیں کے بھی شہداء سے اور کہیں کے بھی مجاہدین سے کوئی مقابلہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ جو کربلا والے ہیں، دیکھیے ایک چیز اور ہوتی ہے، دوسری جنگوں میں اور کربلا کی جنگ میں فرق ہے۔ رسول اللہ کی جنگ ہوئی تقریباً 80-83 جنگیں ہوئی رسول اللہ کی مدنی زندگی میں، مسلمان جا کے لڑتا تھا، لیکن اس جنگ میں ضروری نہیں کہ سامنے والا شہیدی ہو جائے، ضروری نہیں ہے، اگر بچ گیا، اگر اس نے قتل کر دیا، شہید ہوئے بھی ہیں لوگ، لیکن اگر وہ قتل، رسول اللہ کے لشکر میں لوگ شہید ہوئے، امیر المومنین کے لشکر میں شہید ہوئے،
لیکن ضروری نہیں تھا. رسول اللہ کے ساتھ جو جنگ کے لیے نکلا ہے اسے معلوم ہے کہ اگر ہم بچ گئے تو مال غنیمت ہمارا ہے, مال غنیمت ہمارا ہے, ہمیں ملے گا اس میں سے, ہماری زندگی محفوظ ہے کہ مال غنیمت نہ صحیح. جیسے امیر المومنین کی جنگ جمل میں مال غنیمت نہیں لیا, امیر المومنین نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں ان سے مال غنیمت نہیں لیں گے. عرب کا دستور تھا کہ اگر کوئی قتل ہو کر دے, مقتول لشکر کا مال غارت کر لیا جاتا تھا, ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیا جاتا تھا, ان کو مردوں کو ان کے غلام بنا لیا جاتا ہے. یہ دستور جنگ تھا عرب کا. لیکن ایک سلوات پڑھ دیں محمد, لیکن جنگ جمل میں رسول اللہ کے سامنے جنگ جمل ہوئی ہے, یعنی امیر المومنین سے جنگ جمل ہوئی ہے. جنگ جمل آپ جانتے ہیں کس سے ہوئی ہے؟ زوجہ رسول ہیں, رسول اللہ کی زوجہ, اور بقول مسلمانوں کے سب سے کمسن زوجہ. بہرحال کمسلی میں بھی بڑا کام کر گئی. ایک سلوات پڑھ دیں محمد. نعرے حیدری, نعرے سلوات. اب جب وہ جنگ ہوئی ہے, اچھا یہ جنگ کیوں ہوئی تھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلی دو حکومتیں آئیں, ایک ان کے والد کی حکومت, دوسرے ان کے والد کے دوست کی حکومت. اس میں ان کا VIP معاملہ تھا, اس میں ان کا VIP معاملہ تھا. سب سے زیادہ مال انہی کو ملتا تھا, ساری چیزیں ان کو ملتی تھی. یہ جب تیسری دور حکومت آیا تو اس میں ان کے مراعات کم کر دی گئی, بند نہیں ہوئی, کم کر دی گئی. جب یہ کم کر دی گئی تو ایک مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام ناصر تھا, یہودی تھا جس کا نام ناصر تھا. اس کی داڑھی حاکم کی داڑھی سے ملتی جلتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے جب مال کم ہوا ہے, پیسہ آنا کم ہوا ہے, تو انہوں نے کہا اقتلوا ناصر, اس ناصر کو قتل کر دو, اس یہودی کو قتل کر دو. اور صورتحال یہ ہے کہ جب لوگوں کو ابھارا ہے قتل کے لیے, اور جب وہ قتل ہو گیا تو یہ خود مکے میں تھی, کیونکہ 18 ذی الحجہ کو قتل ہوا ہے اور یہ مکے میں تھی, حج پہ گئی. ادھر سے افراد پہنچے قتل کے بعد, یہ مکے سے مکے کی جانب ملے, کہا کہ وہ قتل ہو گیا. کہا قتل ہو گیا, بڑی خوشی کی بات ہے, خوشی منائی. کہا وہ قتل کر دیا گیا. کہا پھر کیا ہوا, اب کیا ہوا؟ کہا لوگوں نے علی کی بیعت کر لی. کہا واہ مظلومہ, ہم تو اس کے خون کا بدلہ لیں گے, چلو جہاد کے لیے. امیر اس کے قتل میں خوشی منائی, لیکن جیسے ہی سنا کہ امیر المومنین حاکم ہوئے ہیں, امیر المومنین خلیفہ ہوئے ہیں, فوراً ہی اس قتل کو مظلوم بنا دیا. جس کو ابھی تک ملعون صاحب کہہ رہی تھی اسے مظلوم بنا دیا, اور جنگ کے لیے نکل گئی. جب جنگ کے لیے نکلی, قتل و غارت گری, شہروں کو لوٹنا ہر طرف شروع ہو گیا. امیر المومنین پہنچے, امیر المومنین نے سمجھایا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ وہ جنگ جمل ہوئی تھی, تو اس جنگ جمل میں سارا معاملہ اونٹ کے قریب تھا, اور اونٹ کے اوپر محترمہ تشریف فرما ہے. سارا معاملہ اونٹ کے پاس تھا, اور اس اونٹ پہ جو اونٹ کا ساربان تھا, جو اونٹ کو لیے ہوئے تھا, جس کی مہار اونٹ کی, وہ وہیں نیچے کھڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے وہ جو جالی لگی ہوئی تھی اس میں سے پردہ ہٹائے, اس جالی سے دیکھا, امیر المومنین کو دیکھا, تو کہا اللہ اکبر. اس نے کہا اماں کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ کہا یہ بالکل رسول اللہ کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بالکل رسول اللہ کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی ہمارے جیسے، دیکھو بالکل رسول اللہ کی طرح ہے۔ اچھا خاتون تھی، کہنے کو تو کہہ گئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ساربان تھا، جو پہنے ہوئے، جو وہاں پر ان کی مہار کو پکڑے ہوئے تھا، اس نے فوراً اس مہار کو اونٹ کی گردن کے اوپر ڈالا۔ کہا کہ جب یہ رسول اللہ جیسے تو ہم آپ کے پاس کیا کریں گے؟ وہ رسول اللہ کے پاس چلا گیا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ ایک نعرے علی، نعرے سلوات۔ اور دیکھیے یہ جنگ ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی تو امیر المومنین چاہتے تو جتنے لوگ بھی خواتین تھی ان سمیت سب کو کنیز بناتے۔ دستور جب دنیا طلب انسان ہوتا تو کنیز بنا دیتا، دنیا دار انسان ہوتا تو کنیز بنا لیتا، سارے مردوں کو غلام بنا لیتا جو بچے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود امیر المومنین نے سب کو آزاد کیا کہ یہ مسلمان ہیں، ان سے ہمارا اختلاف ہوا لیکن ہم ان کو معاف کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ عدالت علوی دیکھیے، جو مسلمان ان کے لشکر اہل جمل کے مال کو لے آئے تھے، کہا واپس کرو، یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ علی کا کردار کیا ہے اور اصحاب جمل کا کیا کردار ہے؟ اب ادھر سے اب یہ واقعہ ملتا ہے، اصحاب جمل کے ایک بڑا سا پتیلا ادھر لشکر علی میں آ گیا تھا مال غنیمت کے طور پہ۔ امیر المومنین نے کہا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، اسے واپس کر دو، کیونکہ یہ کفار میں نہیں آتے، لہذا اسے واپس کر دو، اسے واپس کر دو۔ تو اب اس پتیلے پہ کھانا پک رہا تھا، وہ آئے اصحاب جمل، کہنے لگے کہ ہمارا پتیلا دے دیجئے۔ تو صاحب علی نے کہا کہ ہاں مولا نے کہا ہے ہم واپس کر دیں گے، لیکن کھانا پک رہا ہے اور کوئی برتن نہیں ہے جس میں، کہا نہیں ہمیں فوراً چاہیے، فوراً چاہیے۔ کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، کھانا پک جائے، ہم کھانا کسی اور برتن میں بانٹ دے لوگوں کو، دھل کے ہم تمہیں دے دیں گے پتیلا۔ کہا نہیں ہم نہیں لیں گے، ہمیں فوراً چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ابھی تک علی کی طرف سے یہ رحمت تھی، لیکن خبیث خبیثی ہوتا ہے، اس نے فوراً ہی پتیلا اٹھایا، کھانے کو زمین پہ پھینکا اور اپنا پتیلا لے کے چلے گئے۔ یہ ہے کردار علی، یہ ہے کردار علی۔ ہاں گرامی، جب کوئی علی والا ہو جاتا ہے اور جب کوئی حسین والا ہو جاتا ہے تو اسے صرف پھر مولا کی تمنا ہوتی ہے، مولا کے علاوہ کسی کی تمنا نہیں ہوتی۔ آج روزے تاسوعا 9 محرم ہے، 9 محرم کی تاریخ میں شمر ملعون خیام حسینی کی طرف آیا اور اس نے جناب عباس اور ان کے بھائیوں کو آواز دی۔ سب خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اگرچہ وہ فاسق ہی ہے لیکن اس کا جواب تو دو۔ یہ لوگ گئے، کہا کیا کام ہے؟ کہا میں تم لوگوں کے لیے امان لے کے آیا، امان نامہ لے کے آیا، میں تم لوگوں کے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں، لہذا یہ امان نامہ لے لو اور چلے آؤ، فوراً ہی تم لوگ بچ جاؤ۔ جناب عباس نے کہا تبت یداک، اللہ تیرے ہاتھ کو توڑے اور تیری امان کو توڑے، تو مجھے چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے فرزند سے دور ہو جاؤں اور ملعون اور ابن ملعون کی اطاعت میں آ جاؤں۔ اس کو بھگا دیا، وہ چلا گیا۔ صرف ایک امان نامہ نہیں آیا حضرت عباس کے لیے، 2 امان۔ اسی شمر کے قبیلے کا ایک اور انسان وہ امان نامہ لے کے آیا
اور اس نے جناب عباس کے بھائیوں سے کہا کہ ہم آپ کے لیے امان نامہ لے کے آئے، آپ لوگ آ جائیے۔ تو جناب عباس کے بھائیوں نے کہا کہ ہم خدا کی امان میں، مجھے تیری امان کی ضرورت ہے، واپس کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ کربلا میں روز تاسوعہ آج جیسا نہیں، بلکہ آپ غور کریے تب کہ تاسوعہ 9 محرم کیسا پرہول ماحول ہے، اس میں امان نامے آ رہے ہیں، لیکن اصحاب حسینی ٹھکرا رہے ہیں۔ جناب علی اکبر کے لیے امان نامہ آیا، خصوصی امان نامہ یزید کی طرف سے آیا، جناب علی اکبر نے بھی امان نامے کو ٹھکرایا، جناب علی اکبر نے بھی امان نامے کو ٹھکرا دیا ہے، کہا کوئی امان نامہ نہیں چاہیے۔ دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور عزیزان گرامی آج کی تاریخ 9 محرم ہے۔ رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 9 محرم، نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ عباس، کوئی نہیں بچا۔ آواز دی آئے خیم کربلا کے میدان میں آواز دیتے ہیں، عالمین ناصرین ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو حرمت رسول کی حفاظت کرے۔ خیمے میں تلاطم ہے، آئے ہیں، اے بہن کیا ہوا؟ بھیا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ شہادت علی اکبر حقانیت حسین کی دلیل بن گئی۔ کہا بھیا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، یہ شیرخوار بچہ امام نے اسے کہا کہ لاؤ میرے بچے کو مجھے دے، اور اس بچے کو لے کر آئے ہیں، اور لانے کے بعد فوج جفاکار سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ بھوکا اور پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا۔ تو یہ غیرت دار حسین فاسق و فاجر کے سامنے طلب آب کر رہا ہے، حجت تمام کر رہا ہے، کہ اسے پانی پلا لو۔ فرمائے ان لم ترحمونی فرحموہ حاضر طفل، اگر تم ہم پہ رحم نہیں کھا سکتے تو اس پہ رحم کھا لو، یہ تو بچہ ہے، اس کو تو پانی پلا دو، اس کو تو پانی پلا دو، اس کو تو پانی پلا دو۔ اور اس کے بعد آقا نے اپنے دل کے ٹکڑے کو زمین کربلا پہ رکھ دیا، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو زمین کربلا پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیفا اما ترا، کیا تم نہیں دیکھا کیفا یتلذذ بلا تشان، کیسے وہ تلذی کر رہا ہے اپنی پیاس کی وجہ سے۔ تلذی کسے کہتے ہیں؟ عربی ادب میں مچھلی کی 3 کیفیت ہوتی ہے۔ پہلے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ اچھلتی ہے، کودتی ہے، اور اس کے بعد جب پھر وہ پانی تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کروٹیں بدلنا شروع کر دیتی ہے، اور آخری کیفیت جو ہوتی ہے کہ مچھلی اب نہ ہل سکتی ہے، نہ وہ کروٹیں لے سکتی ہے، بلکہ اب وہ صرف کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے۔ اس کیفیت کو تلذی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کیف یتلذ بلا تشان، ارے میرا لال علی اصغر اتنا پیاسا ہے کہ اب وہ اپنے ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا، صرف کبھی ہونٹ کھلتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حسین نے اپنے لال کو آغوش میں لیا، ہرملا کا تیر چلا، 3 بال کا تیر، ننھا سا گلا۔ روایت کہتی ہے، دیکھیں ذبح ہوتا ہے تلوار سے، تیر سے کوئی ذبح نہیں ہوتا ہے، لیکن روایت کہتی ہے فتح میں حد سبیل من الحزن الى الحزن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف ذبح ہو گیا۔ ارے ننھا سا گلا،
जमीयन आए काश तुम करबला के आशूर के दिन करबला में होते तो देखते कि मैं अली असगर के लिए कैसे पानी तलब कर रहा था, लेकिन मेरा बेटे को पानी के बजाय तीर से सैराब किया गया। और आज अजीजों कल जो आप आमाल करेंगे आमाले आशूरा, कल जब आप आमाल करेंगे आमाले आशूरा तो उसमें याद रखिएगा एक अमल है 7 मरतबा आगे बढ़ना, 7 मरतबा पीछे हटना। और उस अमल आशूरा में पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जानते हैं ये किसका अमल है? ये सुन्नत हुसैन है, ये हुसैन का अमल है। जब अली असगर का जनाजा आपके हाथों में था, अब हुसैन चाहते हैं खैमे की तरफ जाए, आगे बढ़े, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, पीछे हटे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी आलम में हिम्मत करके पहुंचे। अरे बहन से बहन आ गई, अरे बाबा असगर को पानी पिला लाए, मैं प्यासी हूँ। अब जो हटाया क्या देखा कि असगर सैराब हो चुके हैं। हादिजो माँ ने कुछ न कहा, सिर्फ एक फिक्रा कहा, या बुनैया अब इसलिए का युनहार, ऐ मेरे लाल क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहर होते। अल्लाह माता में